السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مساوات کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے مساوات کے مفہوم پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر یہ مساوات کے چیپٹر کے شروع میں ہی اس کا جواب ہے اس سوال کا۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا، کہ مساوات کہتے ہیں برابری کو، مثلا کوئی بڑا چھوٹا، امیر غریب، گورا کالا، ٹھیک ہے، یا مطلب کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر، ٹھیک ہے۔ مساوات کے معنی ہے سب برابر، سب ایک جیسے، سب کو ایک جیسا دیکھا جائے، کسی کو یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جائے اور ایک امیر آدمی ہے تو اس کے لیے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے، ایسا نہیں۔ مساوات کا معنی ہے سب برابر، ٹھیک ہے۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی گورا کالا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کسی زمانے میں عربی لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور اجمی وہ ہوتے ہیں جو عربی نہیں جانتے۔ ویسے اجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا یا بہرا، لیکن چونکہ عربی زبان جو ہے، یہ جو قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان کی وجہ سے کچھ عرب لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ نہ کوئی عربی اجمی جو ہے وہ، نہ کوئی عربی جو ہے وہ کسی اجمی سے زیادہ نہیں ہے، یا کوئی اجمی کسی عربی سے زیادہ نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے زیادہ نہیں ہے، کوئی امیر کسی غریب سے زیادہ نہیں ہے، کوئی کمزور کسی طاقتور سے زیادہ نہیں ہے، یا کوئی طاقتور کسی کمزور سے زیادہ نہیں ہے، سب انسان برابر ہے تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں، یعنی امیر کو زیادہ حقوق اور غریب کے لیے کم، ایسا ہرگز نہیں۔ گورے کے لیے زیادہ حقوق ہوں اور کالے کے لیے کم، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ کوئی امیر آدمی اگر چوری کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے اور غریب کو سزا دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، یعنی وہ معاشرہ جو مساوات کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ معاشرہ اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں، جتنے بھی اشخاص ہوتے ہیں، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں، وہ مساوات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا معاشرہ کہ اس کے اندر مساوات پائی جاتی ہے۔ مساوات میں تو تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قانون ایک ہوتا ہے، سب کا اصول ایک ہوتا ہے، سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ قانون اور اصول رکھا جائے، وہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے، جو شخص جتنی محنت کرے اس کو اس کا پورا صلہ ملے، تو پھر مساوات کے اصولوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ویسے تو اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں کہ صحیح جگہ پر صحیح لوگ کام نہیں کر رہے، جس جگہ پر جس بندے کی ضرورت ہے وہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں، اور یہ معاشرے کی خرابی ہے۔ تو اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مساوات اپنانی ہوگی، ہمیں معاشرے کے اندر مساوات کو اپنانا پڑے گا۔ جو لوگ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، یا جن لوگوں میں جس کام کی قابلیت ہے، انہیں وہی کام دیا جائے گا تو مساوات قائم ہوگی۔ جس قدر تعلیم ہو اسی قدر اس کا عہدہ ہو،
اور معاوضے بھی اسی طرح ہی دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے، یعنی جس میں جتنی اہلیت ہے اس کے مطابق اس کا حق اس کو پورا پورا ملے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت سے، لوگوں تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور بنا دیا تمہیں، شعوبا و قبائل، قومیں اور قبیلے، اور ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی قومیں اور قبیلے جو ہیں یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، اتقاکم، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، یعنی تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔